السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست سید توصیف رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں رضائے داعش شریعہ یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بارگاہ ہے اس بارگاہ کے آداب کتنے ہیں۔ دوستوں، آؤ ہم مل کر تم کو قرآن کی سیر کرائیں اور دکھائیں کہ اس میں اس سچے شہنشاہ کونین کے دلہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے کیا ادب سکھائے جائیں۔ کچھ لوگ زمانہ رسالت میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہی قربانی کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ رمضان سے پہلے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ پارہ 26 سورہ حجرات۔ اس آیت نے ادب سکھایا کہ کوئی مسلمان اللہ کے حبیب سے کلام میں چلنے میں غرض کسی بھی بات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگے نہ ہو، حتیٰ کہ راستے میں اگر حضور کے ساتھ جا رہا ہے تو آگے نہ چلے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت قیس بن شحاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اونچا سننے کی بیماری تھی۔ جب بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تو بات کرنے میں آواز اونچی ہو جاتی تھی۔ مولا رب کو یہ کم منظور تھا کہ کوئی میرے حبیب کے حضور میں بلند آواز میں بولے۔ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلاتے ہو، کہیں تمہاری عمل برباد نہ ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ پارہ 26 سورہ حجرات۔ سبحان اللہ! دیکھا آپ نے کیسا ادب سکھایا گیا کہ اس بارگاہ میں حاضری دینے والوں کو زور سے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور جو اونچی آواز میں بات کرتا ہے اس کے لیے آیت نازل ہو جاتی ہے۔ حضرت قیس بن شحاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد خوف کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روز دریافت فرمایا کہ کچھ روز سے قیس نہیں آتے۔ لوگوں نے حضرت قیس کے گھر جا کر غیر حاضری کا سبب پوچھا۔ فرمانے لگے، میں جہنمی ہو گیا، اللہ اکبر، کیونکہ میری آواز اونچی ہے۔ اور آیت کریمہ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ماجرا بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیس سے کہنا کہ وہ جنتی ہے، یعنی اب تک جو ہو گیا وہ معاف ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر و حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس قدر آہستہ ایک دوسرے سے آہستہ آواز میں بات کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی بار پوچھتے تھے کہ کیا کہتے ہو، تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست کرتے ہیں، یہ وہ ہے جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ سبحان اللہ! اونچے اونچے یہاں جھکتے ہیں، سارے انہی کا تو منہ تکتے ہیں۔ تو دیکھا میرے دوستوں آپ نے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی سارے جہان بنائے گئے، ساری دنیا بنائی گئی، سب کچھ بنایا گیا۔ یہ زمین، یہ چاند، یہ تارے، یہ ستارے، سب کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے گئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر میں تمہیں پیدا نہ فرماتا تو اپنے خدا ہی ظاہر نہیں کرتا۔ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اللہ رب العزت اپنی خدائی ظاہر نہیں کرتا۔ آئیے ہم بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اور آداب جانتے ہیں کہ آداب کیا ہیں۔ قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ دوپہر کے وقت میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولت خانہ یعنی اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے حجرہ شریف کے باہر سے پکارنا شروع کر دیا تو رب تعالیٰ کو یہ پسند نہ ہوا کہ کوئی اس دلہا کو پکار کر بلائے جس کے گھر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بے اجازت نہیں جا سکتے۔ فوراً آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے، اے پیارے، وہ جو تمہیں حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہے۔ اب رب تعالیٰ ادب سکھاتا ہے، اور یہ لوگ اتنا صبر کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس خود تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ادب سکھایا کہ اگر کوئی شخص ایسے وقت آئے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دولت خانہ یعنی اپنے گھر میں ہیں تو ان کو آواز دے کر نہ بلاؤ، بلکہ تشریف آوری کا انتظار کرو کہ جب وہ نازنین سلطان
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لائیں تب عرض و معروض ہو۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا، ولیمہ کی عام دعوت ہوئی، عام مسلمان جماعتیں بناتے تھے اور وہ کھاتے پیتے تھے۔ آخر میں 3 صحابی کھانے سے فارغ ہو کر اسی جگہ پر بیٹھ گئے تھے اور ان کی بات کا ایسا دراز یعنی ایسا لمبا سلسلہ ہوا، وہ بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ مکان تنگ تھا، حضور کو کچھ دشواری محسوس ہوئی، مگر کرم کریمانہ یعنی کہ مہمان نوازی کی وجہ سے ان سے نہ فرمایا کہ چلو جاؤ، ان سے حضور نے نہیں فرمایا کہ تم چلے جاؤ۔ ان حضرات کو یہ محسوس نہ ہوا، بھلا رب تعالیٰ کو یہ کب پسند تھا کہ کوئی زیادہ بیٹھ کر ملال کا سبب بنے، تو فوراً آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک کھانا کھانے کے لیے بلایا نہ جائے، نہ اس طرح رہو کہ کھانا پکنے کا انتظار کرو، ہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو جاؤ، اور جب کھا چکو تو چلے جاؤ، بیٹھ کر باتوں سے دل نہ بہلاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی وسلم میں دعوت کھانے کے آداب یہ ہیں کہ کھانا پکنے سے پہلے وہاں نہ پہنچو اور کھانا کھا کر پھر وہاں نہ بیٹھو، کیونکہ اس کی وجہ قرآن بیان کر رہا ہے، تمہارے اس فعل، تمہارے اس کام سے میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو ایذا یعنی تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ غیرت والے محبوب تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرماتا۔ پارہ 22 سورہ احزاب۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا میرے دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی کیا شان ہے، اور رب تعالیٰ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو، سب سے زیادہ اگر آپ محبت اگر کسی سے کریں تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کریں، جن سے محبت کرنا ایمان ہے۔ کامل مومن وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور بارگاہ رسالت کے آداب سمجھتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت اور تعظیم کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگے ضرور بتائیے گا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور لائک اور سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ چلیے آئندہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔